اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سرورۃ فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر کام کاج سے، شادی وغیرہ سے کٹ جانا، دنیا کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس ذکر و اذکار میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے۔ پہلے زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں میں راہب ہوتے تھے جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ شادی کرنی ہے، نہ کسی کی شادیوں میں شریک ہونا ہے، نہ ہی محلے کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق ہے، بس کسی غار میں چھپ گئے، کسی درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے، کسی جزیرے میں، پہاڑ میں چلے گئے، وہاں جا کر کے ذکر و اذکار کرتے تھے، اگرچہ اللہ کی عبادت کے لیے نکلتے تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے لیے رہبانیت ہے ہی نہیں۔ کوئی بولے کہ میں شادی نہیں کرتا، ویسے ہی کٹ کر کے دنیا سے رہتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے رہبانیت جب منع کر دی گئی تو آج کل کے جو بہت سارے مرد ہیں یا عورتیں ہیں کہتے ہیں کہ میرا رشتہ کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا، میرا دل نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ بھلے اللہ معاف کرے کوئی زنا وغیرہ نہ بھی ہو، بھلے اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، پھر بھی گناہ ہے، کیونکہ جب اسلام نے اجازت نہیں دی اکیلا اور تنہا رہنے کی تو پھر پیغمبر کریم سے زیادہ سمجھدار اور کون ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ہر حال میں شادی کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور بیوی بچے کے لیے کما کر کے لانا، مزدوری کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ حلال روزی کما کر کے گھر میں پہنچانا، اس کے لیے جاننا، محنت کرنا، سوچنا، یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آپ کی کھیتی باڑی سے کوئی پرندہ آ کر کے کوئی دانہ اٹھا لیتا ہے تو بھی آپ کو ثواب کا صدقہ ملتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے تو یقیناً صدقے کا ثواب ہی ملے گا۔ اس وجہ سے دنیا سے کٹ کر کے رہنے کی اجازت نہیں ہے، اور دنیا کے ساتھ ملا جلا رہنا اسلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ جب پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی، اللہ کے عذاب کی باتیں بتلائیں تو کچھ صحابہ پیغمبر کریم کے پاس آئے، آ کر کے عرض کیا اللہ کے رسول، انسان ہیں، کبھی کیا خیالات آتے ہیں، کبھی کیا خیالات آتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جا کر کے رہبان بن جائیں، چھپ کر کے عبادت میں لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا کہ میں آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، لیکن میں شادی بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی ہیں میری، اور میرے بچے بھی ہیں، اور دنیا کے ساتھ میرے تعلقات بھی ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر کریم ہمیں اجازت دیتے تو اللہ کی قسم ہم اپنا مردانہ طاقت والا جو عضو ہے عضو ہی کاٹ دیتے، تاکہ کبھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے گناہ کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اتنا اللہ کا خوف رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود وہ صحابہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں، مدرسہ بھی پڑھتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں، حکومتیں بھی کرتے ہیں، سارے دنیاوی کام کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کا مزاج ہی یہ ہے۔ صرف نماز پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کے کام کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو لوگوں کی ضرورتوں کو اس کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ آپ کی طرف اگر کوئی محلے کا بندہ آیا نا، یار میرے ساتھ اسپتال چلو، میرے ساتھ تھانے پر چلو، میرے ساتھ مارکیٹ چلو، میرا یہ کام کرو، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں، تبھی یہ بندہ آپ کی طرف آیا ہے۔ اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ہر محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تعلقات والے ہوتے ہیں۔ آپ اگر کسی کا بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی آپ کے ساتھ مہربانی ہے کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کا کام نکلوایا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہم نماز وغیرہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا لوگوں کے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ اچھے خاصے لوگ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے ہیں،
اور ان کو اگر کوئی کام بولو نا اور آسانی کے ساتھ کر بھی سکتے ہیں، پھر بولتے ہیں یار میں تو نہیں کر سکتا، سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ثواب سے محروم کیا، اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں بھی اس سے نفرت ہوگی اور یعنی ثواب سے محروم بھی ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا کے ساتھ جڑے رہنا، شادی کرنا، ضرورتوں کو دنیا کے لوگوں کے ساتھ کام میل جول رکھنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کا مزاج، مسلمانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔